ہلو بچوں، کیا حال ہے؟ سب خیریت؟ چلو آج ہم لوگ پڑھیں گے سید محمد محسن. اس کا افسانہ کیا ہے؟ فرار کے نام سے بہت ہی فیمس ہے. چلو تو سید محمد محسن کے بارے میں ہم بیسیکلی جانیں گے. سید، آپ بھی بک اپنے سامنے کھول کے رکھ لیں اور پڑھتے رہیں اور دیکھتے رہیں. سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا. کس کے پروفیسر تھے؟ تو نفسیات کے تھے. نفسیات ان کا خاص موضوع تھا. ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اور دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا. اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں. خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی. تو اپن یہاں تک پڑھ لی، آپ دیکھ لیتے ہیں. کہا گیا کہ انوکھی مسکراہٹ ان کا کیا ہے؟ افسانوں کا مجموعہ ہے. پھر دنیا میں مقبول و معروف ہوئی. پھر آگے دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر محمد. ہاں، آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر محمد محسن. یہاں سے پڑھتے ہیں. پھر ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی. کہاں پہ ہوئی اگر پوچھا جا سکتا ہے تو 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی. پھر آگے دیکھتے ہیں ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا. محسن صاحب نے 1926 میں رام موہن رائے سیمنزی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا. 1928 میں کالج سے آئیے 1928 میں پٹنہ کالج سے آئیے کی. پھر آگے دیکھتے ہیں 1931 میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا اور 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا. کب کیا؟ 1934 میں گولڈ میڈل حاصل کیا. پھر دیکھتے ہیں 1938 میں کیا ہوئے. 1938 میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے. پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے. 1953 میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے. بیسیکلی ان کا کیا ریٹائرمنٹ ہو گیا. پھر آگے دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے. نفسیاتی زاویے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے. زخم کے پھول شعری مجموعہ ہے. شعری مجموعہ بہت اہم ہے. ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں. سید محمد محسن کو تین بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. آپ نے 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا. سید محمد محسن کی وفات 2002 میں کب ہوئی؟ 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی. کب ہو گئی؟ دہلی میں. پھر آگے دیکھتے ہیں اپنا جو کہ ڈاکٹر سید محمد محسن کا افسانہ ہے، فرار کے نام سے مشہور ہے. پھر دیکھتے ہیں محمود. ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی. وہ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا. حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا. ٹھیک، اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا. وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا. اس کی ماں کا فروا جسم غصہ سے کانپ رہا تھا، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو. ماں کی ابری ہوئی آنکھیں، لال انگارا سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا. گویا یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا. ٹھیک. پھر معصوم فرشتہ کی طرح نظر نیچی کیے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہو گیا. یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلے میں اس کا تنہا ہتھیار تھا. بلا انہیں باہر سے. پھر آگے دیکھتے ہیں کیا کہا. بلا انہیں باہر سے. محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا، آپ کو بلا رہی ہیں. محمود نے رکتے رکتے کہا. کب کہا؟ رکتے رکتے کہا. ٹھیک، دیکھتے ہیں آگے. پھر مجھ سے کیا کام ہے؟ غصہ میں ہیں تو ہوا کریں. انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے. اچھا چلو آتا ہوں اس کے پاس. اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا. اس کے باپ نے کیسے کہا؟ کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا. اچھا چلو آتا ہوں اس کے باپ نے. ٹھیک. پھر دیکھتے ہیں تم نے میری مٹی پلید کر ڈالی.
نوج اس دن کو جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کر دی. نوج اس دن کو مطلب یہ ہوا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس دن کو وہ کوس رہی ہو کہ تو افسوس ہے اس دن پہ. پھر آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی؟ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا. ہاں ہاں، میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں، یہ ان کی ماں نے کہا. پھر دیکھتے ہیں. ارے بھائی، میں کب تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں؟ اپنے منہ جو چاہو کہہ لو. ٹھیک. پھر اس کے کہہ رہی ہے کہ ہاں جی، تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا؟ جانے دو میں رذیل سہی، کمینی سہی، لیکن تمہارے گھر میں اب ایک منٹ میرا قدم نہیں جم سکتا. وہ کہہ رہی ہے. پھر بولے ارے بھائی خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ بھی تو، کچھ بتاؤ گے؟ یہ بول رہے. پھر کیا ہوا؟ بولے کیسے بھولے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا. میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس موئے وکیل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے. اس کی جوڑو تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس سے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو. یہاں تک ہو گیا. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوا. ارے بھائی بول رہے ہیں، ارے بھائی آہستہ بولو، محلہ والے سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں تو خواہ مخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے. محمود کی ماں نے چیخ چیخ کر بولنا شروع کیا. ہزاروں گالیاں وکیل کو دی، سینکڑوں سلواتیں محمود کے باپ کو سنائیں. ٹھیک. پھر دیکھتے ہیں آگے. محمود اپنی عمر کے 10ویں سال میں یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی. قسمت نے اسے اس کے عسرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا. کہاں پہ؟ عسرت زدہ مطلب بہت تنگ حال، ان کے ماموں بھی تھے تو منتقل کر دیا. زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئی. ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتی، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہوتی جاتی. اس صغر سنی میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا مکمل نمونہ معلوم ہوتا ہے. یعنی بچپن سی عمر میں بھی اس کا بہت حوصلہ جذبہ تھا. جیسے اس کا بچپن طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل فان کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ وقت سے پہلے وہ میچیور ہو چکا تھا، بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا. پھر دیکھتے ہیں آگے. محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے. یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن یعنی لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی. مطلب یہ ہے کہ تھوڑا انگریزیت آ گیا تھا، رومانی ہو گئی تھی. محمود کے ساتھ کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے آگے کھینچتے محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی. یار تمہارے سینے میں دل نہیں لکڑی کا ٹکڑا ہے. یہ ان کے دوست کہتے ہیں یار تمہارے سینے میں دل نہیں لکڑی کا ٹکڑا ہے، جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا. کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی. تھوڑا رومانٹک موڈ میں ہے تو بچا بچا کر تک رہی تھی. کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی، یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا. عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا. خیر کیا کہا؟ خیر مذاق وغیرہ ختم کرو. بیچاری معصوم لڑکی اس بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو، یہ تو بہت نامناسب بات ہے. تہمت کیسی تو کرے ہیں؟ دیکھو
تہمت کیسی بھائی، تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہیں۔ اور بھائی تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں، کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی، رومان۔ عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا، آج شام کو نمائش آؤ، تمہیں دکھلا دوں کہ یاران نکتہ داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے، کیسی صلاح عام ہے، یعنی اس کے لیے کیسے کیسے بدلے ملتے ہیں عام طور۔ پھر بول رہے ہیں، میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریستوراں میں چلنا، لیتے آنا اپنی کسی مہپارہ کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی۔ مہپارہ کا مطلب بولتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے کوئی جیسے گرل فرینڈ یا ایسے کوئی دوست ہوگی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو، یعنی آن فان میں، یعنی ایسے ہی جوش میں آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا۔ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں، یہ بول رہا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا، ایسا ہی کہا کہ ہم جب دعویٰ کر دیتے ہیں، جب کوئی بھی دعویٰ، تو پیچھے قدم نہیں ہٹاتے۔ پھر عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا، جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو، اور نتائج کے موہوم لیکن ہوش ربا تصورات و کیفیات کے سانچہ میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہوں۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتی، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو، یہاں تک پہنچ گئے۔ پھر دیکھتے ہیں آگے، اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشتناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہے۔ اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہ آتا۔ پھر کیا ہوا وہ دیکھتے ہیں۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر چل گیا ہے۔ کہاں چلا گیا تھا؟ غلط راستے پر۔ جب غلط راستے پر چلنے کی پتہ چلا تو اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اس جگہ مبہوت کھڑا رہا، جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے، اس نے کہا۔ عظیم نے انتظار کر کے کہیں اور جا چکا ہوگا اور اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر خود فراموشی مطلب تھوڑا یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے اپنے آپ پہ آپ افسوس ہو رہا ہے۔ پہلے تو کہا کہ جب کوئی وعدہ کر لیتے تو وہ پیچھے قدم نہیں ہٹاتے، پھر اب خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے ہو کیا گیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا، یعنی ایسا ہو گیا کہ اسے کیا ہو گیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر ایسا ہونے لگا، پھر اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہی۔ گو عظیم سے اس نے طبیعت خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جیسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر، جسے عظیم نے کیا بہانہ سازی یعنی بہانہ بنا رہا ہے کہہ کر ٹال دیا۔ پھر دیکھتے ہیں آگے، یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹر مل گئی۔ نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت سے ہی آتی تھی، اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگے۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی سے محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی۔ گھڑی کا پینڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا، ویسا ہی
ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا؟ مطلب اپنے آپ سے سوچنے لگا کہ ایسا ہمارے پینڈولم کی طرح ہماری زندگی ہو چکے، بس ناچ رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ پھر اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد کیا کرے گا، وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف معابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ اس شام کو کیف معابی مطلب اچھی زندگی گزارے گا۔ اس شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ کیا شام کو پچھلی نسبتوں پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتنا معلوم ہوئی۔ قابل اعتنا مطلب قابل اعتبار لگا اسے۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن زیادہ نہ تھا، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی اثر نو چھیڑ چھاڑ کی، کڑائی بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی، یعنی جب تک میٹرک پاس نہ کر لے گی تب تک رخصتی نہ ہوگی۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مژدہ لایا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے۔ وہ اس خیالات کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ دیکھتے آگے۔ دوسرے ہی دن محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی، شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی، لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی، اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرہ کی سرخی رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان مطلب عورتوں کے مکان کے اندر لے جایا گیا تو اس کے پاؤں میں کیا ہو گیا؟ لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھر تھراہٹ جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ کیسا؟ شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل مچ گئی۔ اس کے سسرال کو اطلاع دی گئی۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا۔ اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ تو یہ تھے ہمارے محمود صاحب کے بارے میں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، لفظ و معنی۔ کرخت سخت، فربہ موٹا، تند تیز، برگد کیا ہے؟ ایک درخت کا نام ہے۔ انگارہ آگ کا شعلہ، روبرو آمنے سامنے، منفعلانہ شرمندگی کے ساتھ، پھر مٹی پلید کرنا، عزت برباد کرنا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، عسرت زدہ، معاشی تنگی کا شکار، یعنی معاشی تنگی بیسیکلی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو گیا تھا۔ عاقبت اندیش، دور تک نتائج کو دیکھنے والا، نامہر، بے وفا، ناسازگار، ناموافق، استواری، مضبوطی۔ پھر دیکھتے ہیں، استقامت، ٹھہراؤ، پختگی، صغر سنی، بچپن کی عمر، عزم، ارادہ۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، طفولیت، بچپن، شباب، جوانی، رہبانیت، دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، ریستوراں، ہوٹل، کشاکش، کشمکش، موہوم، دھندلا، اضمحلال، کمزوری، تھکاوٹ۔ آپ نے کیا پڑھا؟ اس افسانے میں ایک نوجوان محمود کا کردار سامنے آتا ہے جو حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثال زندگی گزارتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا
بہرحال شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوحش اور متنفر کر دیتا ہے۔ لاشعوری طور پر یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے سینس میں داخل ہو گیا ہو کہ عورت سے متنفر یعنی نفرت پیدا ہو گیا، عورت سے بہت زیادہ ڈرنے لگا ہو۔ پھر اس کی نفسیاتی کیفیت میں حصول تعلیم کے بعد اور اچھی ملازمت میں داخل ہونے کے بعد، وہ جب شادی کی پہلی رات سسرال میں زنانہ خانہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل کرتی ہے۔ اس نفسیاتی نکتے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوفزدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیا۔ انہیں ایسا لگا کہ بہت سارے لوگ ایسے چرچا کرنے لگے کہ اس کی کیا سونگیا صاحب سونگیا کچھ بولتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی شخصیت میں تھوڑا سا نامکمل ہو گیا، اس کی شخصیت میں تھوڑی سی آنچ آنے لگی۔ دیکھتے ہیں مختصر ترین سوالات۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ ڈاکٹر محمد بتا دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش کب ہے؟ زیر نصاب افسانے میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ بتا دیے گا۔ فرار۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ بتا دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع میں مہارت رکھتے تھے؟ بتا دیا گیا، نفسیاتی۔ پھر دیکھتے ہیں ڈاکٹر محمد محسن کی مختصر سوالات۔ تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیں، وہ لکھا دیا جائے گا آپ کو۔ پھر ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے، وہ ہے آپ کو دیکھ لیں گے۔ پھر محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے، وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا کوشچن آنسر۔ پھر ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے، وہ بھی کوشچن آنسر دیا جائے گا۔ پھر افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے، وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ آئیے کچھ کریں۔ اردو میں نفسیاتی افسانوں کے بارے میں اپنے استاد سے معلومات حاصل کیجیے، ٹھیک۔ پھر دیکھتے اپنے کلاس میں افسانے کے آغاز اور ارتقاء پر ایک مذاکرہ لکھیں۔ چلیے تب تک کے لیے کمپلیٹ ہو گیا۔ اب سب سے پہلا کام آپ لوگ یہ کریں گے کہ سبسکرائب کریں گے اور دوستوں تک شیئر کریں گے اور اردو کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اوکے بائے، اللہ حافظ۔